اچھا انیس صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کچھ لوگ جب اسٹیٹ لائف کی پالیسی کروا لیتے ہیں تو ان کو ان کے رشتہ دار یا دوست کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ایک فراڈ ہے، تمہیں کوئی پیسہ نہیں ملنا مدت مکمل ہونے پہ. تو وہ بیچارے پالیسی ہولڈر جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ پالیسی کو ختم کر کے کسی طرح اپنی دی ہوئی رقم واپس لے لیں اور بڑے فائدے سے محروم ہو جاتے ہیں. تو انیس صاحب ایسے کنفیوز پالیسی ہولڈرز کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بہت شکریہ یار صاحب. میں تو یہ کہوں گا کہ سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی ان باتوں پہ کان کو دھرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ایسی باتوں پہ یقین کر لیں گے تو پھر جو حقیقت ہے اس سے آپ آشنا نہیں ہوں گے. صحیح. اور ظاہری بات ہے اگر آپ سنی سنائی باتوں پہ یقین کریں گے تو آپ سچائی سے دور ہو جائیں گے، یا تو پھر آپ کو تحقیق کرنی چاہیے. ایسے معاملے میں آپ حقیقت تک پہنچ جائیں گے. دونوں صورتوں میں آپ ڈیسیژن کر سکیں گے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط. اسٹیٹ لائف کی جہاں تک بات ہے تو وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ ادارہ ملک پاکستان کا انتہائی مستند ادارہ ہے، جو کہ ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، پاکستان کے ریزرو کو بڑھانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، ملک میں بچت کو فروغ دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیمہ زندگی کا پیغام کونے کونے تک پہنچا رہا ہے. اور اس سے مستفید ہونے والے جو پالیسی ہولڈرز ہیں، جو کلائنٹس ہیں، وہ سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے ہی ہے. ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسٹیٹ لائف نے گزشتہ سال 32 ارب روپے سے زیادہ کلیمز کی ادائیگی کی ہے. صحیح. میں تو یہ کہوں گا کہ وہ ویڈیو آپ اس ویڈیو کے ساتھ ضرور اٹیچ کیجیے گا، جس میں اسٹیٹ لائف کی کارکردگی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پر ایئر مہینوں میں یا گھنٹوں میں یا ہفتوں کے لحاظ سے کتنی ادائیگی اسٹیٹ لائف نے کی ہے. صحیح. تاکہ یہ بات واضح ہو جائے ہمارے ناظرین پہ کہ اسٹیٹ لائف جو ہے وہ پے ماسٹر ہے. ایسے ہی ہے. اور لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں، آپ کے لوگوں کی کس کس بات پہ کان دھریں گے، اور آپ کو خود ایک اعتماد کے ساتھ یہ سٹیپ لینا چاہیے تاکہ آپ اپنے فیصلے پر قائم رہیں. صحیح. کسی کی باتوں میں نہ آئیں. ٹھیک ہے. اور آپ جو مستقبل میں آپ کو بڑا فائدہ ملنا ہے اس سے محروم نہ ہو جائیں، تو آپ بہتر حل ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ جس طرح ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اسی طرح آپ سوشل میڈیا پہ تھوڑی سی براؤزنگ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسٹیٹ لائف 1972 سے جو پاکستان کے شہری ہیں، وہ چاہے پاکستان میں موجود ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، ان کو لائف انشورنس کی سروسز فراہم کر رہا ہے بہت بڑے لیول پہ. اور تقریباً 52 سال سے یہ پاکستان کا ایک بہت ہی زیادہ ریونیو کمانے والا ادارہ ہے، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پچھلے سال اسٹیٹ لائف نے تقریباً 350 ارب سے زیادہ پریمیم یا انسٹالمنٹس جو ہیں وہ پالیسی ہولڈر سے اکٹھی کی تھیں. مطلب اس نے تقریباً $1 ارب سے زیادہ جو رقم ہے وہ پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانیوں سے اکٹھی کی تھی پریمیم کی مد میں. یعنی لوگوں کا اس قدر بڑے لیول پہ اسٹیٹ لائف پر اعتماد ہے. تو انیس صاحب آپ کا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گورنمنٹ آف پاکستان کے سب سے بہترین مالیاتی ادارے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن میں خوش آمدید. میں ہوں ایریا مینیجر انیس مہدی. ناظرین، اسٹیٹ لائف کو پے ماسٹر کہا جاتا ہے کیونکہ کلیم چاہے میچورٹی کا ہو یا ڈیتھ کا، لون کا ہو یا پھر سرنڈر کا، اسٹیٹ لائف اپنے بیمہ داروں کو کلیم کی بروقت ادائیگی کو ہمیشہ یقینی بناتا ہے. اسی لیے اسٹیٹ لائف کو پے ماسٹر کہا جاتا ہے. اسکرین پر نظر آنے والے اعداد و شمار سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسٹیٹ لائف مالی طور پہ انتہائی مستحکم ادارہ ہے جو اپنے پالیسی ہولڈرز کو بروقت کلیم کی ادائیگی کرتا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ سال میں اسٹیٹ لائف نے 32 ارب 8 کروڑ 22 لاکھ 85,000 روپے کی ادائیگی کی ہے. اسی طرح آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ پر منتھ اسٹیٹ لائف کیا ادائیگی کر رہا ہے اور پر ویک کیا ادائیگی کر رہا ہے، پر ڈے، پر آور، پر منٹ. اور اگر ہم پر سیکنڈ کی بات کریں تو 1031 روپے پر سیکنڈ اسٹیٹ لائف کلیمز کی ادائیگی کر رہا ہے، جس میں میچورٹی کلیم 698 روپے پر سیکنڈ بنتے ہیں اور ڈیتھ کلیم جو ہے وہ 333 روپے ہیں. لائف انشورنس پالیسی میں صرف آپ نے ٹوکن پے کرنا ہے، یعنی کہ پوری رقم کا 5% پے کرنا ہے، وہ پوری رقم آپ کے نام لگا دی جاتی ہے. ایسے ہی ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص اپنے خاندان کو 1 کروڑ روپے کا تحفظ دینا چاہتا ہے
یا تو پھر وہ 1 کروڑ روپے کا پلاٹ خرید لے, ایسے ہی ہے. اس کے لیے اس کو پورا 1 کروڑ روپیہ انویسٹ کرنا پڑے گا. یہاں پہ 1 کروڑ کی پالیسی لینے کے لیے اس کا 5% پے کرنا پڑے گا. صحیح. اور نہ صرف 5% پے کرنا پڑے گا بلکہ جو وہ پے کرے گا اس کے ساتھ اس کا پروفٹ بھی ایڈ ہوتا جائے گا. صحیح صحیح. اور جب اس کی انسٹالمنٹس پوری ہوں گی تو اس نے 1 کروڑ روپیہ دیا ہوگا تو اس کو ریٹرن میں 4 کروڑ روپیہ مل رہا ہوگا, وہ بھی اکٹھا. صحیح. اور یہاں پہ جو شیورٹی اور سیکیورٹی ہے وہ بہت ہی سیف ہے. بالکل. السلام علیکم, میں انشورنس کنسلٹنٹ ایاز محمود. اس وقت میں موجود ہوں اسٹیٹ لائف کے ایریا مینیجر انیس مہدی صاحب کے پاس. تو مہدی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہدی صاحب, میں آج جو سوال لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ کچھ ایسے ہے کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ لائف انشورنس پالیسی جو اسٹیٹ لائف سے لیتے ہیں وہ 20 سال کی لیتے ہیں. تو مجھے کائنڈلی آپ یہ بتائیں کہ 20 سال کی لائف انشورنس پالیسی اسٹیٹ لائف سے لینے کا کیا فائدہ ہے, کہ آیا لوگ اس سے کم مدت کی پالیسی کیوں نہیں لیتے اور زیادہ تر 20 سال یا اس سے زیادہ مدت کا انتخاب ہی کیوں کرتے ہیں؟ بہت شکریہ ایاز صاحب, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. 20 سال کی پالیسی کے حوالے سے آپ اگر ملاحظہ کریں تو اکثر و بیشتر ہمارے گرد و نواح میں 20 ایئرس کی پالیسی زیادہ لوگوں نے لی ہوئی ہیں, اور یہ بات بھی لوگوں میں مشہور ہے کہ پالیسی تو 20 سال کی ہوتی ہے. نارملی 20 سال کی حوالے سے بات کی جاتی ہے, تو اس کے پیچھے جو خاص ہدف اور مقصد ہے وہ زیادہ ریٹرن کا حصول ہے. اچھا. اگر آپ اسٹیٹ لائف کے ٹیبل کو ملاحظہ کریں, بونسز کا چارٹ دیکھیں جو کہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے, جو کہ اسکرین پہ ہمارے ناظرین کو بھی نظر آ رہا ہے, تو یہاں پہ 3 طرح کے سلیب ہوتے ہیں. 10 سے 14 سال کی مدت کی پالیسیوں کا منافع آپ کے سامنے ہے جو کہ کم سے کم ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح 15 سے 19 سال کی پالیسیوں کا منافع جو ہے وہ معتدل ہے, وہ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اسکرین پہ. اور اسی طرح 20 سال یا 20 سال سے زیادہ مدت کی پالیسیوں کا منافع تمام سلیب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو ظاہری بات ہے, آپ زیادہ ریٹرن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر 20 سال یا 20 سال سے زیادہ مدت کا پلان منتخب کریں گے. تو یہ اصل وجہ ہے 20 سالہ پالیسی کو اختیار کرنے کا. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ لائف انشورنس کا ایکسپوئر لانگ ٹرم ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ طویل المیعاد منصوبہ بندی سے ہی آپ خاطر خواہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ ایسی پلیس بالکل نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ شارٹ ٹرم پلان کریں یا شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کریں تو وہاں پہ اتنا اچھا ریٹرن آپ حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. اس کے لیے دوسرے جو ہیں انسٹیٹیوشنس موجود ہیں یہاں پہ, کیونکہ ریٹرن اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 20 ایئرس کی مدت انتخاب کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا اصل پروڈکٹ جو ہے وہ انشورنس ہے. انشورنس کے ساتھ ہم نے سیونگ کو انوالو کیا ہوا ہے کہ جس سے آپ کی کمپلسری سیونگ ہو جاتی ہے, لازمی بچت ہو جاتی ہے, اور آپ ایک طے شدہ وقت پہ اکٹھی رقم حاصل کرنا کے یقین دہانی حاصل کر لیتے ہیں. مطلب یہ جو انشورنس ہے اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دیا ہے بچت برائے سرمایہ کاری کو. بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں, بچت کرنا ایاز صاحب ایک مشکل کام ہے. بالکل ایسے ہی. آپ نوٹ کر لیں کہ آپ اپنے تئیں اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے کہ آپ ایک لمبے عرصے تک کے لیے سیونگ کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل مائنڈ چینج ہوتا رہتا ہے, مختلف جو ہیں وہ آئیڈیاز آتے رہتے ہیں, پھر آپ اس پہ کاربند نہیں رہ پاتے. تو میری نظر میں یہ ایک منظم انداز سے بچت کرنے کا ایک بہترین طریقہ کار ہے. بلکہ آپ بتائیے, کیا آپ کی نظر میں بھی ایسا ہی ہے؟ نہیں, بالکل یہ بڑا بہترین طریقہ کار ہے, اور اس میں جو بچت ہوتی ہے وہ ایک آپ سرمایہ کاری بھی ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی بچت کئی گنا ہو جاتی ہے. آرگنائزڈ وے میں آپ سیونگ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کرنا ہے, یعنی کتنی انسٹالمنٹ پے کرنی ہے, کب تک پے کرنی ہے, اور اس کی مدت تکمیل پہ آپ کو تقریباً کیا ملنا ہے. یہ تینوں چیزیں واضح ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی. مقصد آپ کا واضح ہوتا ہے جس پہ آپ کاربند رہتے ہوئے سیونگ کرتے رہتے ہیں, اور یہ بچت آپ کے مستقبل کا اثاثہ بن جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور مستقبل میں جڑی ہوئی جو آپ کی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ اکٹھی رقم آپ کے بہت کام آتی ہے. جیسے بات کریں بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے, تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اگر آپ کا بچہ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ کو سرمایہ کی ضرورت ہے. بالکل. اسی طرح اگر آپ بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچے کو کاروبار کروا کے دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے. تو ان تمام معاملات کی انجام دہی کے لیے آپ کو ایک ایسا لائحہ عمل ترتیب دینا ہے جس کے تحت آپ اچھے طریقے سے ان تمام معاملات کو انجام دے سکیں. مطلب کہ کوئی صحت کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ, تو سارا کچھ جو ہے وہ یہ انشورنس جو ہے آپ کے کام آ سکتی ہے ان سب معاملات میں. تو اب آپ 20 سال جو ہے اس کی پالیسی کا جو ریٹرن ہے یا اس کی پالیسی کے جو فیچرز ہیں اس کو ذرا تھوڑا ایکسپلین کر دیں. بالکل. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جیسے بچوں کے حوالے سے اکثر والدین فکر مند رہتے ہیں
بچوں کی پیدائش پہ سمجھے کہ ایک ذمہ داری والدین محسوس کرتے ہیں کہ اب اس کا کھانا پینا اٹھنا بچھونا سب کچھ والدین کی ذمہ داری، بالکل ایسے ہی والدین کی ذمہ ہے، بالکل، اور اس کے مستقبل کی جو تمام ذمہ داریاں ہیں وہ والدین اٹھاتے ہیں، موجودہ اس کی تربیت تعلیم و تربیت کرتے ہیں تاکہ بچہ اچھا شہری بن سکے، ایک اچھا انسان بن سکے. تو اس کے لیے آپ خود اندازہ لگائیں کہ بچے کی پیدائش پہ اگر والدین یہ اقدام کر لیتے ہیں، کیونکہ بچہ 16 سال میں تقریباً میٹرک کرتا ہے، پھر 18 میں وہ کالج میں جاتا ہے، پھر اسپیشلائزیشن کے لیے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اس کو جو رقم کی ضرورت ہوتی ہے وہ تقریباً 20-21 سال کی عمر ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس وقت یہ رقم جو ہے جب والدین کو مل جاتی ہے تو وہ ان کی بہت کام آتی ہے. بالکل بے شک. تو جو جہاں تک بات ہے ریٹرن کی، دیکھیں 20 ایئرس کا جو ریٹرن ہے وہ میچ لیس ہے. اچھا. تمام مدت کی پالیسیوں کی اگر ہم بات کریں 10 سالہ پالیسی کی یا 15 سالہ پالیسی کی، کیونکہ دونوں سلیب الگ ہیں جس کے بارے میں آپ جان چکے ہیں، لیکن جو 20 سالہ پالیسی ہے اس کا ریٹرن بہت اٹریکٹیو ہے، جس میں آپ کی ادا شدہ رقم پہ تقریباً کم و بیش 4 ٹائمز آپ کو مل جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے، ہم یہاں پہ مثال دے لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 1 لاکھ سال کا دیتا ہے اور 20 سال میں 20 لاکھ دیتا ہے تو اس کو تقریباً 80 لاکھ روپیہ جو ہے وہ 20 سال کی مدت کمپلیٹ ہونے پر مل جاتا ہے. ایسے ہی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ابھی ہم ان افراد کو جنہوں نے 2003 میں پالیسی لی تھی اور یہ سال 2023 ہے، 2023 میں ان کی پالیسی میچور ہو رہی ہے، تو ان کو ہم کم و بیش کو 74 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں. صحیح صحیح صحیح. ایک ایسٹیمیٹڈ پلس مائنس کے ساتھ ایک راؤنڈ فگر کو بتانے کے لیے ہم آپ کو 8 ملین بتا رہے ہیں کہ 1 لاکھ روپے کی اگر آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں یہ آپ کی بچت ہے. صحیح. ہر سال. اور یہ آپ نے انسٹالمنٹ میں 1 لاکھ روپیہ دینا ہے اور ہم سے تقریباً اکٹھا 20 سال کی مدت مکمل ہونے پہ 80 لاکھ روپیہ لینا ہے. صحیح. انتہائی خوبصورت اور بہترین اسکیم ہے جس پہ آپ عمل پیرا ہو کے مستقبل میں اکٹھی رقم کے حصول کو ممکن بنا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، اور مجھے یہ بتا دیں کہ اگر کوئی شخص اس نے 20 سال کی پالیسی لی ہوئی ہے اور چند قسطیں ادا کرنے کے بعد اس کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر اس کی فیملی کے ساتھ یہ ادارہ کیا معاملہ کرتا ہے؟ دیکھیں جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم لائف انشورنس میں ڈیل کرتے ہیں. انشورنس حفاظتی تدبیر کا نام ہے، یعنی خدا ناخواستہ اف سم تھنگ ہیپن رانگ تو کیا ہوگا، آپ یہی پوچھنا چاہتے ہیں. جی بالکل بالکل. ایسی صورت میں انشورنس کا اصل مقصد جو ہے نا وہ مکمل ہو جاتا ہے. صحیح. انشورنس میں زیادہ تر لوگ تو یہ سوچ کے پالیسی لیتے ہیں کہ جی مدت تکمیل پہ ان کو کیا ملے گا، کیونکہ مرنا تو کوئی نہیں چاہتا. لیکن خدا ناخواستہ اگر ناگہانی طور پہ اگر قبل از وقت اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ تو دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کی فیملی جو ہے وہ سفر کرتی ہے، وہ اس کا معیار زندگی مینٹین رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے ہی انکم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ انکم کا سلسلہ رک جاتا ہے. بالکل. تو انشورنس کا یہاں پہ کردار جو ہے نا وہ کھل کے سامنے آتا ہے. انشورنس ایک معاشی تحفظ کا نام ہے جس سے اس کے خاندان کو بھرپور معاشی تحفظ ملتا ہے، اور انشورنس کے مطابق جو فیچرز ہوتے ہیں یا جو اس کے خد و حال ہوتے ہیں انشورنس کے، اس کے تحت اس کی فیملی کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے انشورنس کی رقم سے. مطلب کیسے کیا جاتا ہے آپ بتا دیں؟ اگر کسی نے 1 لاکھ کی پالیسی لی ہوئی ہے، دیکھیں یہ انشورنس کا کیونکہ پیکج کسٹمائزلی ڈیزائن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ کوریج میں آتا ہے. جی جی بالکل. کوریج کو ہم کسٹمائزلی اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اگر ہم بلٹ ان فیچر کی بات کریں جو ایک نارمل پالیسی میں ہوتے ہیں، اگر اس کی ہم بات کریں تو تقریباً اس کو وضاحت سے میں آپ ایسے سمجھا سکتا ہوں کہ اگر آپ 1 لاکھ روپیہ سالانہ ادا کرتے ہیں جس میں آپ کو مدت ختم ہونے پہ 80 لاکھ روپیہ ملنا تھا، یہ 80 لاکھ بیسیکلی وہ آپ کی ادا شدہ رقم 20 لاکھ روپیہ اور وہ تمام بونسز اس میں شامل ہیں جو کہ 20 سالوں کے دوران اس میں لگے تھے. مطلب 20 لاکھ آپ کا اپنا اور 60 لاکھ کے قریب اضافی آپ کو مل بونس مل کے. اب ہم بات کریں کہ خدا ناخواستہ اگر پالیسی کی مدت کے دوران پالیسی ہولڈر کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم جو 20 لاکھ روپیہ اس نے سیو کرنا تھا اسے ہم سم انشورڈ کہتے ہیں، وہ رقم ہم فوری طور پہ فیملی کو دے دیتے ہیں. نہ صرف وہ رقم دیتے ہیں بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیتھ کس مدت کے کس سال میں ہوئی ہے. اگر 20 سال کی پالیسی تھی اور ڈیتھ جو ہے وہ 5 سال میں ہوئی ہے تو 5 سالوں کی جو اس نے ادائیگی کی ہوئی تھی اس کا جو منافع تھے وہ بھی ہم نے اس سم ایشورڈ کے ساتھ قابل ادا کر دیتے ہیں. اور یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر پالیسی میں ایکسیڈنٹل ڈیتھ کا تحفظ شامل تھا، ADB جسے ہم کہتے ہیں، تو پھر ہم 20 نہیں بلکہ 20 کے ساتھ 20 مزید دیتے ہیں، جسے ہم 40 لاکھ روپیہ اس کی فیملی کو دے دیتے ہیں حادثے میں ڈیتھ ہونے کی صورت میں، اور 5 سالوں کا منافع بھی دے دیتے ہیں. اسی طرح اگر اس کی ڈیتھ 15ویں سال میں ہوتی ہے یا 13ویں سال میں ہوتی ہے یا 8ویں سال میں ہوتی ہے تو ان 8 سالوں کا جو منافع ہے وہ ہم اس کو وہ بھی دیتے ہیں. اب بونس جو ہے وہ آپ کی پالیسی پہ آپ کو نظر آتا ہے، جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا چلوں مختلف قسم کے بونسز جو ہیں وہ آپ اپنی پالیسی میں ملاحظہ کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ یہ اسکرین پہ دکھا سکیں اپنے ناظرین کو آپ کہ
اگر آپ پالیسی لیتے ہیں تو اس کی مدت کے حساب سے اس میں بونسز جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, جو سال با سال وہ بونسز بڑھ رہے ہوتے ہیں. صحیح. یہ بونس دو صورتوں میں قابل ادا ہوتے ہیں, یا تو میچورٹی پہ اکٹھی رقم کی صورت میں, یا خدا ناخواستہ قبل از وقت انتقال کی صورت میں. مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے, اس نے چند قسطیں دی ہیں, تو جتنی بھی قسطیں دی ہیں ان کا منافع بھی ملے گا, اور جو ٹوٹل رقم اس نے 20 سال میں ادا کرنی تھی کی نہیں, وہ بھی اس کی فیملی کو دے دی جائے گی. زر بیمہ کہتے ہیں, سم انشورڈ, وہ بھی مل جائے گا. اور یہاں پہ ایک بات قابل ذکر ہے یار صاحب, کیونکہ ڈیتھ کی صورت میں ادا کیا جانے والا جو معاوضہ ہوتا ہے, جو رقم ہوتی ہے, اس کو ہم کسٹمائزلی بہت زیادہ بڑھا بھی سکتے ہیں. اچھا, وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے 1 لاکھ روپے کی, اگر آپ 1 لاکھ میں 20-25 ہزار روپے مزید ایڈ کر دیتے ہیں اس کی ایج کے تناسب سے پالیسی ہولڈر کی, تو ہم اس کی فیملی کو 50 لاکھ سے 1 کروڑ روپے بھی دے سکتے ہیں. اچھا. جیسے ٹرم انشورنس کے رائڈرز ہیں یا ڈیفرنٹ رائڈرز ہیں جو کہ پالیسی کے تحفظات میں اضافہ کر دیتے ہیں. مطلب یہ جو رائڈرز ہیں یہ کوئی معاہدے ہوتے ہیں, یہ کوئی مطلب ایڈیشن ہوتی ہے پالیسی کے ساتھ, یہ کوئی معاہدے مل جاتے ہیں اور پالیسی کے اندر ایڈ کیے جاتے ہیں جس سے اس کی فیملی کو تحفظ مزید مل جاتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, یہ ایک ضمنی معاہدے ہوتے ہیں یا سپلیمنٹری کانٹریکٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں, جو پالیسی میں شامل کرتے ہی پالیسی کے فیچرز میں اضافہ ہو جاتا ہے. اچھا, تو مطلب آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. اگر 1 لاکھ کی پالیسی ہوگی تو اس کی فیملی کو, اگر اس کی قبل از وقت جو ہے پالیسی کی میچورٹی سے پہلے وفات ہو جاتی ہے, اس شخص نے اپنی پالیسی کے اندر ایکسیڈنٹل ڈیتھ بینیفٹ اور جو TIR جو آپ نے رائڈر کہا ہے, جو کہ ٹرم انشورنس رائڈر ہے, وہ ایڈ کیا ہوا ہے, تو اس کی فیملی کو کتنا مطلب جو ہے بینیفٹ مل سکتا ہے, کتنی مطلب کوریج مل سکتی ہے؟ TIR ایک ٹرم انشورنس رائڈر ہے جس سے آپ کا ایکول ٹو سم انشورڈ کور جو ہے نا مزید بڑھ جاتا ہے. اچھا. اب یہ 3 گنا بھی بڑھایا جا سکتا ہے 3 ٹائم TIR ایڈ کر کے. TIR کا جو ریٹ ہے وہ آپ کی ایج کے مطابق آپ کو چارج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایج کے حساب سے ہوتا ہے. مطلب اس سے آپ کا پریمیم بڑھ جاتا ہے لیکن آپ کی میچورٹی کی رقم اتنی رہتی ہے لیکن تحفظات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں آپ کی فیملی کے لیے. جیسے ہمارا ایک بلٹ ان پلان موجود ہے جو ایک بنا بنایا پلان ہے جس کا نام ہے شاد آباد منصوبہ. اچھا. ایک ایسا زبردست پلان ہے کہ اس کے اندر بلٹ ان فیچر موجود ہے کہ خدا نخواستہ اگر بندے کی نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم 2 گنا تحفظ دیں گے. ٹھیک ہے. 20 لاکھ سم انشورڈ ہے تو 40 لاکھ روپے دیں گے. تو اس میں کوئی رائڈر ایڈ ہوا ہوتا ہے؟ انکلوڈ ہوتا ہے, بلٹ ان ہوتا ہے نا, اس کے اندر شامل شدہ. اچھا. اگر وہ حادثے میں ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم 4 گنا تحفظ دیں گے, یعنی موقع پہ 80 لاکھ روپے دے دیں گے. صحیح. تو اس میں کوئی جو پریمیم ہوتا ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے, جب اس کے فیچر زیادہ ہیں تو آپ کو کاسٹ تو پے کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو یہ 20 سال کے پالیسی کے حد و حال ہیں جو کہ آپ نے ملاحظہ کی ہیں, جس میں مختلف قسم کے پلان جو ہیں وہ کسٹمائزلی ڈیزائن کیے جا سکتے ہیں. صحیح, آپ کی ایز پر یور نیڈ, ایز پر کلائنٹس نیڈ, کہ کلائنٹ کیا چاہ رہا ہے, جیسا کلائنٹ تحفظ چاہ رہا ہے اپنی فیملی کے لیے, یا اگر کوئی میچورٹی اچھی چاہ رہا ہے یا فیملی کو بینیفٹ زیادہ چاہ رہا ہے, جو بھی چاہ رہا ہے وہ ہم اس کو ڈیزائن کر کے دے سکتے ہیں. اصل میں ہمارا جو کام ہے انشورنس ایڈوائزر کا یا کنسلٹنٹ کا, نیڈ انالیسس کرنا ہے. صحیح. یہ جاننا ہے کہ پروسپیکٹ کی ضرورت کیا ہے, مطلب جو کلائنٹ ہے وہ کس وجہ سے پالیسی لینا چاہ رہا ہے. بالکل, اس وجہ کو آپ جاننے کے بعد اس کا سولوشن صحیح پالیسی کی صورت میں پریزنٹ کر سکتے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ سر یہ آپ کی ضرورت ہے, اس ضرورت کو آپ اس پالیسی کے ذریعے اس طرح پورا کر سکتے ہیں. صحیح. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو 1 لاکھ روپے والی 1.25 لاکھ روپے والی پالیسی ہے 20 سال کی, اس سے ایک شخص جو ہے جو کہ اپنے گھر کا کفیل ہے, اپنے گھر اس کے گھر کے ممبرز اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, تو وہ ان کے لیے اچھا خاصا معاشی تحفظ جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے کہ خدا نخواستہ اس کے نہ ہونے کی صورت میں ان پر معاشی مشکلات نہ پڑ جائیں, اور وہ اچھی خاصی 20 سال بعد اگر اللہ اس کو زندگی دیتا ہے, صحت دیتا ہے, تو اچھی خاصی وہ میچورٹی بھی جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. اس میں آسان لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر گھر کا سربراہ چاہے تو اپنی فیملی کے لیے ایک اسٹیٹ کا قیام عمل میں لا سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص گھر کا کفیل کوئی پراپرٹی خریدتا ہے, ٹھیک ہے, لینڈ پرچیز کرتا ہے, بالکل, اس سے پوچھا جائے کہ جناب آپ یہ اقدام کیوں کر رہے ہیں, جی, اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا یہی جواب ہوگا جی کہ میں زندہ رہوں نہ رہوں, میری فیملی کو یہ چیزیں جو ہیں ان کو فائنینشلی ہیلپ کریں گی. بالکل ٹھیک. تو جبکہ اسٹیٹ لائف کی پالیسی بھی ایک اسٹیٹ کا درجہ رکھتی ہے, مطلب ایک ایسٹ ہے, مطلب ایک قسم کا ایک سرمایہ ہے, جبکہ وہ لینڈ یا وہ پراپرٹی اس کو پوری رقم دینے پہ اس کے نام لگائی جاتی ہے. جی بالکل ایسے ہی, کیونکہ پلاٹ میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کیا ہوگا. جی مطلب یہ گورنمنٹ اونڈ آرگنائزیشن ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں ہے, آپ کی رقم محفوظ ہے ہر طرح سے.
اچھا یہاں پہ آپ ایک میں شیئر کرنا چاہوں گا، بلکہ آپ ناظرین کو اسکرین پہ دکھائیے گا کہ اگر کوئی پراپرٹی کے حوالے سے اس انشورنس کو ریلیٹ کرنا چاہتا ہے صحیح، تو وہ اس کو ملاحظہ کر لے، وہ آپ اسکرین پہ ضرور دکھائیے گا. ٹھیک ہے. اسکرین پہ نظر آ رہا ہے لوگوں کو؟ بیسیکلی نا وہ جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے ایاز صاحب، وہ ایک نا اسٹیٹ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ ایسی پراپرٹی ہے جس کو آپ آسان قسطوں پہ خرید سکتے ہیں. یہ ایک ایسی پراپرٹی ہے جس کو کوئی قرض خواہ چھین نہیں سکتا. ٹھیک ہے. یہ ایک ایسی پراپرٹی ہے جس کے دیوالی ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. تو اس طرح کی اس میں مختلف چیزیں موجود ہیں. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی، اور آپ اگر اسٹیٹ لائف سے پالیسی لینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نظر آنے والے نمبرز پر رابطہ کر کے ہم سے کسٹمائز پلان ڈیزائن کروا سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک لازمی کریں تاکہ یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچ سکے جن کے یہ ویڈیو کسی کام آ سکتی ہے. اگر آپ کے فرینڈز یا فیملی میں سے یہ ویڈیو کسی کے کام کی ہے تو اس کے ساتھ واٹس ایپ پر لازمی شیئر کریں. ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئی آفرز اور اپڈیٹ اسٹیٹ لائف کے بارے میں ملتی رہیں. ابھی تک کے لیے اللہ نگہبان. آپ کے مستقبل کی محافظ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان.